ہے کہ پاکستان نے ہمارے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان علاقوں سے پاکستان نکلے اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں ہم انڈیا کا حصہ ہیں, ہم انڈین سٹیزن, بائی ڈیفالٹ ہم انڈین سٹیزن. تو سر یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی آزادی دی ہوئی ہے, ہم نے تو پرائم منسٹر بھی وہاں کا الگ رکھا ہے, وہاں کا تو صدر بھی الگ رکھا ہے. یہ بات ہے کہ جب ہم انڈین ٹی وی پہ جاتے ہیں تو ہمارے بہت سے جو انڈین دوست ہیں وہ جب کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں کشمیر سے ہوں پاکستان کے, تو وہ کہتے ہیں کشمیری بول کے بتاؤ, تو وہ نہیں بول پاتے, ظاہر ان کو نہیں آتی. گلگت بلتستان میں دیامر کے جنگلوں میں آگ لگا دی ہے انہوں نے. کیوں لگائی ہے آگ؟ بار بار لگاتے ہیں. چلاس کے جنگل میں بھی آگ لگا دی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کتنی لکڑی چوری ہوئی ہے یہاں سے. 22 اکتوبر 2023 کی میں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ان کو کہ یہ 22 اکتوبر 2023 تک جو ہے یہ پی او جے کے سے نکل جائیں. اگر نہیں نکلیں گے تو پھر اس کے بعد وہی ہوگا یہاں پر جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. کہ آپ کے خیال سے سر یہ اس کا سولوشن کیا, اس لیے کہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں, جو کشمیری ہیں, جن کی زمین ہے, جن کے مکان ہیں وہاں پہ, جو سالوں سے رہتے ہیں, وہ سفر کر رہے ہیں, ان سے پوچھنا چاہیے آپ کے خیال سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح سے, کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی خاص ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں ہوا ہے. انڈین سائڈ کے کشمیر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کافی کام کیا ہے, 370 ہٹانے کے بعد انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس شروع کیے ہیں, لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو جو آپ جیسے لوگ ہیں جو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں, جو وہیں کے رہنے والے ہیں, آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں, وہاں بھی ایئرپورٹ کھلے, وہاں بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوں, روڈز نہیں ہے. میں جا چکی ہوں 2 سال پہلے وہاں پہ شو بنانے کے لیے میرپور میں, لیکن کوئی سڑک وڑک مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی, بڑی مشکل ہوئی تھی جانے میں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو جموں کشمیر ہے اس کا مسئلہ شروع کیسے ہو, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہم سولوشن بھی نہیں سمجھ سکتے نا. کسی بھی چیز کا سولوشن ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جو پرابلم ہے اس کے سرے کو پکڑنا پڑتا ہے کہ پرابلم شروع کیسے. تو پرابلم جو ہے وہ شروع اس وقت ہوئی جب 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کی فوج نے قبائلی لشکروں کو ہائر کر کے 3 لاکھ روپیہ انہوں نے محسود قبائل کے لیڈروں کو پیمنٹ کا وعدہ کیا, اور ان کو اس پیمنٹ کے طور پر ایز اے مرسنری فورس پاکستان آرمی کے ساتھ لائے, سفید کپڑوں میں خود بھی, اور انہوں نے جموں کشمیر کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ پر حملہ کیا. مسئلہ تو وہاں سے شروع. اس کے بعد جو ہمارے مہاراجا تھے, مہاراجا ہری سنگھ, انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو خط لکھا کہ آپ ہمیں بچائیں, ہم پہ انویڈرز نے ریڈرز آ گئے, حملہ کر دیا پاکستان. تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ہم آپ کے لیے فوج نہیں بھیج سکتے, اس لیے کہ آپ ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں, آپ ایک سوورن اسٹیٹ ہے, اور ہمارے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ڈیفنس کا نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ آپ کے لیے فوج بھیجیں. جس پر ہمارے جو مہاراجا تھے انہوں نے جموں کشمیر کی ریاست کا الحاق کیا انڈیا سے, اور جب وہ الحاق ہوا تو اس میں گلگت بلتستان, یہ جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں, جموں لداخ اور یہ کشمیر وادی جو ہے یہ سب شامل تھا. اس کے بعد میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں کہ کیسے یونائٹڈ نیشن میں گئے اور کون گیا اور کیا ہوا, لیکن یونائٹڈ نیشنز نے انڈیا کی فوج آ گئی, پھر انہوں نے مار بھگایا ان کو, پش دریا کے پیچھے دھکیل دیا. لیکن سیز فائر ہوئی. سیز فائر جب ہوئی تو اس وقت یہ یو این کے ریزولوشن ہے کہ پاکستان از این ایگریسر, پاکستان کو اس میں ایگریسر قرار دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ پہلی شرط یہ ہے پلیبیسائٹ کے لیے, ریفرینڈم کے لیے, جو آپ کا سوال ہے کہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پہلا جو اس میں شک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی تمام فوج اور غیر مقامی جو لوگ ہیں ان کو وڈرا کرے وہاں سے. اب آج تک پاکستان نے تو وہ کیا نہیں, تو دوسرے پوائنٹ پہ ہم کیسے ہیں, یہ تو ہوگی ایک بات. دوسری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ نہ یہ آزاد ہے اور نہ ہی یہ کشمیر ہے. کشمیر تو ذرا سا ہے پاکستان کے قبضے میں, جو کہ مظفر آباد کا علاقہ ہے اس طرف. باقی تو سارا یہ ہم جموں ہیں, میرپور ہو گیا, یہ سارا بمبر ہو گیا, یہ سب علاقہ کوٹلی پونچھ, یہ سب تو جموں پروونس کا حصہ ہے. کیونکہ جب اسٹیٹ تھی تو اس میں کشمیر ایک پروونس تھا, جموں پروونس تھا, گلگت ایجنسی تھی, اسی طرح سے. تو ہم تو ویسٹ جموں کا وہ حصہ ہے جس پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا, لیکن ہمیں جموں وال نہیں کہنے دیتے,
ہمیں ڈوگری زبان جو ہے اس کا اسکرپٹ ہمارا ختم کر دیا, ہم کو کشمیری بنا دیا زبردستی. اور بھائی آپ کو کشمیر چاہیے, آپ کشمیر لے لو, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ لے لو کشمیر اگر آپ میں ہمت ہے تو, لیکن کم از کم یہ ظلم تو نہ کریں کہ آپ ہماری شناخت چینج کر دیں. ہم جموں وال لوگوں کو آپ نے کشمیری بنا دیا. اب تیسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ کیوں بنایا. وہ اس لیے بنایا کہ پاکستان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اس میں کشمیر کو کا نام رکھنا ضروری ہے, کیونکہ جموں میں تو اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی اور سکھوں کی ہے. تو جموں نے تو کبھی ساتھ نہیں دیا کشمیر کی سو کال تحریک آزادی کا, وہاں تو امن ہے. لداخ نے بھی نہیں دیا, گلگت بلتستان والے بھی جو ہے وہ کوئی ایسی وہاں پہ موومنٹ کشمیر پرو کشمیر آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. تو یہ صرف وادی میں ہے, اور آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں اس میں ہے. تو وہ لنک بنانے کے لیے کشمیر کے ساتھ انہوں نے اس پورے علاقے کو پاکستانی آکوپائڈ اس کو آزاد کشمیر کا. اور انڈین میڈیا بھی پاکستان کی اس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھا, وہ بھی یہی کہتے ہیں پی او کے. حالانکہ میں نے بڑی کوشش کر کے کئی چینلوں پر اب یہ کروایا ہے کہ پی او کے نہیں پی او جے کے, میرے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ فرام پی او کے, تو میں فون کر کے کہتا ہوں یار یہ ٹھیک کرو, پی او جے کے لکھو اس کو. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان نے ہمارے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان علاقوں سے پاکستان نکلے, اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں ہم انڈیا کا حصہ ہیں, ہم انڈین سٹیزنز بائی ڈیفالٹ ہم انڈین سٹیزنز ہیں اکارڈنگ ٹو یو این ریزولوشنز اور اکارڈنگ ٹو دا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. اب ڈیولپمنٹ آپ کا آخری یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ کیوں یہاں پہ نہیں ہوتی, وہاں پہ اتنی کیوں نہیں. لیکن اب پرپز فرق ہے. انڈیا جو ہے وہ تو جموں کشمیر کو اپنا ریپبلک کا حصہ سمجھتا ہے نا, وہ تو اس حوالے سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے. پاکستان جو ہے وہ ہمیں ایز اے کالونی ٹریٹ کرتا ہے. 51 بلین روپیز کے تو صرف درخت کاٹے جاتے ہیں. ہمارا جب یہ جس کو آپ لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں, جب یہ پاکستان کے قبضے میں گیا تو اس کا جو 42% ہمارا رقبہ جو ہے وہ جنگلات پہ تھا مشتمل. آج اس 42% کا صرف 14% رہ گیا ہے. باقی تو یہ فوج اور یہ بیوروکریسی اور یہ سارا ٹمبر مافیا کاٹ کوٹ کے لے گئے. منگلا ڈیم, میرا جو گاؤں ہے, میرے پیرنٹس کا جو گاؤں تھا وہ منگلا ڈیم میں ڈوب گیا. اور منگلا ڈیم جو ہے وہ میرپور کی انتہائی فرٹائل لینڈ کے اوپر بنایا گیا, کہیں اور بھی بنایا جا سکتا تھا, تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے, لیکن انہوں نے ایوب خان نے وہاں بنایا. اور ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ جو یہ زمینیں دے رہے ہیں وغیرہ, آپ کو اس کے بدلے زمینیں دیں گے. تو ہمیں جب زمین کا پتہ چلا تو وہ پہاڑوں میں اوپر دی, بنجر پہاڑ پہ کوئی مکان بنا سکتا ہے بھلا. اور پھر یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو فری بجلی ملے گی, ہمیں 300 میگا واٹ بجلی چاہیے سالانہ. تو ہم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ فری دیں گے. پاکستان سے زیادہ مہنگی بجلی ہم لوگ خرید رہے ہیں وہاں اس وقت. تو اس طرح سے یہ تو ہم چلے, ہم تو یہ نہ ختم ہونے والی کہانی ہے. میں نے تو آپ کو صرف 1-2 مثالیں دی. گلگت بلتستان میں دیامر کے جنگلوں میں آگ لگا دی ہے انہوں نے. کیوں لگائی ہے آگ؟ بار بار لگاتے ہیں. اب چلاس کے جنگل میں بھی آگ لگا دی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کتنی لکڑی چوری ہوئی ہے یہاں سے. تو سر یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑی آزادی دی ہوئی ہے, ہم نے تو پرائم منسٹر بھی وہاں کا الگ رکھا ہے, وہاں کا تو صدر بھی الگ رکھا ہے, آزاد کشمیر جو یہ کہتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب ہم انڈین ٹی وی پہ جاتے ہیں تو ہمارے بہت سے جو انڈین دوست ہیں وہ جب کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ جی میں کشمیر سے ہوں پاکستان کے, تو وہ کہتے ہیں کشمیری بول کے بتاؤ, تو وہ نہیں بول پاتے, ظاہر ان کو نہیں آتی. تو اس کی شاید یہی وجہ ہوگی جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس حصے کو یہ جموں ہے, کشمیر نہیں ہے, یہی آپ بتا رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے شاید ان کو لینگویج بھی نہیں آتی کشمیری, جو سشیل پنڈت جی اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں وہ بول کے بتا دیتے, لیکن ہماری سائڈ سے کوئی ایک سنگل بھی ایسا نہیں گیا جس کو کشمیری میں بات کرنی آتی ہو. لیکن پھر بھی سر یہی میرا سوال ہے کہ آخری میں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں کا پریزیڈنٹ بھی الگ رکھا ہے, پرائم منسٹر بھی الگ ہے, ہم نے قبضہ نہیں کیا ہوا. تو اب آپ کو کیا فیوچر کیا لگ رہا ہے آگے, کتنے دن اور یہ اسی طرح سے چلا پائیں گے اس کو؟ 22 اکتوبر 2023 کی میں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ان کو کہ یہ 22 اکتوبر 2023 تک جو ہے یہ
POJK سے نکل جائیں. اگر نہیں نکلیں گے تو پھر اس کے بعد وہی ہوگا یہاں پر جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ کسی گھس بیٹھیے کو کوئی آپ کے گھر میں آ جائے تو پہلے آپ اسے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں. ہم 70 سال سے 72 سال سے ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں. تو اب ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمارا گھر جو ہے وہ خالی کریں, اور اگر نہیں کرتے تو 22 اکتوبر جس دن آپ نے حملہ کیا تھا 22 اکتوبر 2023 کو, پھر آپ ہمیں یہ جو ہے وہ ہاٹ ایشو اور ریڈیو مالیہ اور یہ آرزو کاظمی جی کے شو میں نہیں دیکھیں گے. پھر آپ سے ملاقات وہیں ہوگی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے پہاڑوں میں. تو اب یہ نہیں سر, امن ہونا چاہیے سر, امن ہونا چاہیے, اور ہم بھی یہی بالکل چاہتے ہیں. پیسفلی جو ہے سولوشن نکلنا چاہیے. دیکھیں نا 70 سال سے تو ہم پیسفلی ان کو کہہ رہے ہیں نا, تو یہ نہیں سن رہے نا پیسفلی. تو اب ہمارے تو حالات یہ ہیں کہ ہماری لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ پریگننٹ ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کوکھ میں امیگرینٹ جنم لے رہا ہے. کیونکہ جب وہ 15-16 سال کا ہوتا ہے اس کا جعلی شناختی کارڈ بناتے ہیں 18 سال کی عمر کا, یعنی عمر اس کی زیادہ لکھواتا ہے. شناختی کارڈ تو اس لیے ہوتا ہے عمر زیادہ لکھا کے اس کو مڈل ایسٹ بھیج دیتے ہیں, یورپ امریکہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں کیونکہ روزگار نہیں ہے. تو کب تک یہ چلے گا؟ ایک انتہائی پڑھی لکھی قوم تھی جموں کشمیر کے لوگ, سب سے زیادہ انڈیا میں جو ایجوکیشن کا پرسنٹیج تھی وہ جموں کشمیر میں تھی. آج حالت یہ ہے کہ آپ دبئی جائیں, ایئرپورٹ پہ اتریں, کوئی صفائی کر رہا ہے بڑا بڑا بروم لے کے, کوئی ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے, کوئی باورچی کا کام کر رہا ہے, کوئی ٹیکسی میں بیٹھا ہے, کوئی ڈرائیور ہے. مطلب ہے کہ ہمیں انہوں نے تباہ کر دیا. اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا. اب ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دے دی ہے, یہ 2023 22 اکتوبر تک اگر یہ نکل جائیں تو اس میں ان کی عافیت ہے. اگر یہ نہیں نکلتے تو پھر ان کو ایک نیا فرنٹ چاہیے ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, آج انہوں نے کشمیر میں 2 کشمیری مارے ہیں. ایک سکھنی ہے جو کہ ٹیچر تھی, وہ ٹیچر اپنی تنخواہ کا 50% غریب بچے جو اسکول کے ہیں ان میں تقسیم کرتی تھی, ان کی اخراجات اٹھاتی تھی, ٹھیک ہے. اور وہ دوسرا جو ہے وہ کشمیری پنڈت تھا, ٹیچر, جوان دونوں, اس کو بھی مار دیا. 2 دن پہلے انہوں نے کشمیر میں ہی ایک انتہائی اچھے کشمیری پنڈت مکھن سنگھ جو ہے وہ بندرو, ان کی فارمیسی تھی, وہ نہیں گئے چھوڑ کے کشمیر کو, تو ان کو مار دیا. اسی طرح سے ایک مسلمان تھا جو ٹیکسی ڈرائیور ایسوسی ایشن کا عہدیدار تھا لیکن وہ پرو انڈیا تھا, اس کو مار دیا. ایک بیچارہ بیل پوری بیچنے والا, یہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو ادھر نہیں ملتے گول گپے, جی گول گپے وہاں جنا سپر میں ملتے ہوں گے, جنا سپر میں بالکل ملتے ہیں سر. ہاں, کیونکہ میرا گھر جنا سپر کے بالکل سامنے تھا جہاں تاج محل ہوٹل ہے نا, جی تاج محل ہوٹل کے سامنے ہمارا گھر تھا جو ہم چھوڑ کے آ گئے. تو اینی وے وہ بیچارہ ہندو بہار کا رہنے والا, اس کو مار دیا. تو مطلب ہے یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب جو نئے بنے ہیں 10 کور کے کمانڈر, وہ اپنے مسل دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیر. تو ہم تنگ آ چکے ہیں. ہم نے تو ان کو سال سے زیادہ کا ٹائم دیا ہے, یہ نہیں ہم نے کہا کہ جلد 2 مہینے بعد نکلو. ہم نے تو ان کو 1 سال کا ٹائم دیا کہ یار جتنا سال میں لوٹ سکتے ہو چلو لوٹ لو, لیکن اب نکلو بس, یو ہیو ٹو لیو. اور اگر نہیں جاتے تو پھر جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ پھر یہ نہ گفتگو سے نہ شاعری سے جائے گا, اٹھا عصا کہ فرعون اسی سے جائے گا.